Assalamu alaikum. Welcome to BS English Notes. In today's lecture, I will discuss Middle English or Anglo-Norman period. اس سے پہلے جو پریویس ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو فرسٹ فیز تھا انگلش لٹریچر کی ہسٹری میں، دیٹ واز اینگلو سیکسن اور اٹ از آلسو کالڈ ایز اولڈ انگلش پیریڈ. سو لیٹس اسٹارٹ. اس کے بعد جو پیریڈ ہے مڈل انگلش اور اینگلو نارمن پیریڈ. اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ہے 1100 سے اور اس کی جو اینڈنگ ہے وہ 1500. The Normans who were residing Normandy, France, defeated the Anglo-Saxon king at the Battle of Hastings 1066 and conquered England. جو نارمنس تھے وہ فرانس میں رہ رہے تھے اور پھر انہوں نے اینگلو سیکسنس کو جو ہے وہ ایک بیٹل تھی ان کی ہیسٹنگس جو کہ 1066 میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اینگلو سیکسنس کو شکست دی اور انگلینڈ کو فتح کر لیا. پاپولر فارمز آف لٹریچر ان دس پیریڈ. دا رومانسز. پاپولر فارمز جو تھی لٹریچر کی اس میں سب سے پہلے دا رومانسز. دا موسٹ پاپولر فارم آف لٹریچر ڈیورنگ دا مڈل انگلش پیریڈ واز دا رومانسز. اس دوران سب سے زیادہ جو پاپولر فارم تھی لٹریچر کی مڈل انگلش پیریڈ میں وہ تھے رومانسز. No literary productions of the Middle Ages are so characteristic, nor so perennially attractive as those that treat romantically of heroes and heroines of bygone days. تو یہ جو رومانسز تھا، یہ جو فارم تھی لٹریچر کی، یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو تھا اور اس قدر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایسی پروڈکشن اس ایج میں نہیں تھی کہ جس میں اس کے جتنا خوبیاں ہوتی یا پھر وہ اتنا اٹریکٹیو ہوتی. اور اس میں تو جو لٹریری کوئی بھی ایسی پروڈکشن مڈل ایج میں نہیں ہے جس میں اتنی خصوصیات پائی جاتی ہوں یا اتنی وہ اٹریکٹیو ہو جتنی کہ یہ رومانسز تھے. اس میں جو پاسٹ کے جو ہیروز اینڈ ہیروئنز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا. These romances are notable for their stories rather than their poetry. اور یہ جو رومانسز ہیں یہ نوٹیبل ہیں اپنی سٹوریز کے لیے، پوئٹری سے زیادہ یہ نوٹیبل ہیں اپنی سٹوریز کی وجہ سے. These romances were borrowed from Latin and French sources. اور ان کو جو ہے لیٹن اینڈ فرینچ سورسز سے لیا گیا ہے. They deal with the stories of King Arthur, the War of Troy and Alexander the Great. اور یہ جو سٹوریز ہیں ان رومانسز میں یہ ڈیل کرتی ہیں کنگ آرتھر سے، دا وار آف ٹرائے اینڈ دا الیگزینڈر دا گریٹ. The miracle plays. In the Middle English period, the miracle plays became very popular. This kind of plays are called miracle plays, sometimes less correctly the mystery plays, and it flourished throughout the England from reign of Henry II to that of Elizabeth. اور یہ جو پلیز ہیں انہیں مسٹری پلیز بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے مڈل انگلش پیریڈ اس دوران بہت ہی زیادہ پاپولر ہوئے تھے اور پورے انگلینڈ میں انہوں نے فلورش کیا تھا ہینری ٹو کے ایرا سے لے کر ایلزابیتھن ایج تک. پھر آ جاتے ہیں دا مورالٹی پلیز. جو مورالٹی پلیز ہے وہ ایک ان ادر فارم ہے اور ڈراما وچ فلورش ڈیورنگ دا مڈل ایج واز دا مورالٹی پلیز. ان دیس پلیز دا یونیفارم تھیم از دا اسٹرگل بٹوین دا پاورز آف گڈ اینڈ ایول فار دا ماسٹری آف دا سول آف مین. اس دوران جو ہے مورالٹی پلیز بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے اور ان پلیز میں جو مین تھیم ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے اسٹرگل جو ہوتی ہے بٹوین پاور آف گڈ اینڈ ایول، ٹھیک ہے، گڈ اینڈ ایول کے درمیان جو اسٹرگل ہے، سول کی جو ایک انسان کی جو سول کی ماسٹری کے لیے جو اسٹرگل ہوتی ہے گڈ اینڈ ایول کی، وہ جو ہے اس میں ڈسکس کی گئی تھی. ان کا مین تھیم انہیں رکھا گیا تھا اور اس کے علاوہ یہ جو اس کا جو پلاٹ تھا وہ کنٹراسٹ پہ بلڈ کیا گیا تھا اور اس کا جو بہت ہی زیادہ انفلوئنس تھا ہیومن نیچر پہ اور الیگری کا یوز کیا گیا تھا ان مورل پلیز میں. ان مورل پلیز میں جو پروٹاگونسٹ ہے وہ ہمیشہ ابسٹریکٹ ہوتا ہے اور ہی از مین کائنڈ. نیکسٹ ہے فیمس رائٹرز. تو سب سے پہلے آتا ہے ولیم لینگلینڈ. ولیم لینگلینڈ جو ہے وہ اسے گریٹسٹ پوئٹ کہا جاتا ہے مڈل انگلش ایج کا اور اس میں جو پوئم ہے اس نے لکھی تھی اے ویژن آف پائرس دا پلو مین اور اس کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے انگلش لٹریچر میں. اور اگرچہ اس کا جو ورک تھا، جو اس کا اسٹائل تھا، اس کا اسٹائل بہت پرانا تھا، قدیم تھا، لیکن پھر بھی جو ہے اس کے ورک کو انگلش لٹریچر میں کلاسک کہا جاتا ہے. اور یہ جو اس نے پوئم لکھی تھی اس میں اس نے
ریلیجیس پریکٹسز میں جو کرپشن تھی اس پہ اس نے اسٹرائک کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ایتھنیکل پرابلمس تھیں اس ٹائم کی، اس پہ اس نے روشنی ڈالی تھی، اور جو کریکٹر تھا اس میں وہ ایک پروفٹ تھا جو کہ جو سوسائٹی کے سنز ہیں ان کے خلاف وہ بولتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے لوور کلاس کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو چاثر تھا اس نے ارسٹوکریسی اور مڈل جو کلاس ہے اس کو ریپرزینٹ کیا تھا، لیکن جو ولیم لینگلینڈ ہے اس نے لوور کلاس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے جان گور۔ جو گور تھا اس کی بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پلیس ہے انگلش لٹریچر میں، جو ڈیولپمنٹ ہے پوئٹری کی اس میں اس نے بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے، اگرچہ یہ چوسر ہی تھا جس نے بہت ہی زیادہ جو ہے اس جو پوئٹری کی ڈائریکشن ہے اس میں اس نے اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا، بٹ جو گور ہے اس کی بھی جو کنٹریبیوشن ہے انہیں اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہی از اے گریٹ اسٹائلسٹ، اور اس نے یہ پروو کیا ہے کہ جو انگلش ہے وہ دوسری لینگویجز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے پوئٹری میں، دوسری ایسی لینگویجز جن کا بہت ہی نمایاں مقام ہے ان کے ساتھ انگلش جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتی ہے۔ یہ ایک نریٹو پوئٹ ہے، اور اس کے جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہیں وہ ہیں کنفیشن ایمانٹس، اور یہ ایک فارم ہے کنورسیشن کی بٹوین دا پوئٹ اینڈ اے ڈیوائن انٹرپریٹر، اور اسٹوریز کی وہ کلیکشن جو کہ ایک میجر پورشن فارم کرتی ہے کنفیشن ایمانٹس کا، اس میں گور نے جو ہے اپنے آپ کو ایز اے مورلسٹ ریپرزینٹ کیا ہے، اگرچہ جو ہے چوسر سے انفیریئر سمجھا جاتا ہے اس کو، لیکن وہ جو تھے وہ دونوں فیلو پائنیئرز تھے۔ اس کے علاوہ جو انگلینڈ میں لٹریچر کو لایا گیا ہے، انگلینڈ میں جو لٹریچر کا سٹارٹ ہوا تھا اس میں یہ دونوں جو تھے یہ فیلو اسکول ماسٹرز رہے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے ان کے ٹائم میں جو لٹریری پروڈکشن ہے انگلینڈ کے اندر وہ بہت ہی زیادہ لیمیٹڈ ہو گئی تھی، تو چوسر اور اس نے جو ہے دونوں نے مل کے جو ہے وہ انگلش لٹریچر کو انگلینڈ میں اسٹیبلش کروایا۔ پھر آ جاتے ہیں جیوفرے چوسر۔ جو جیوفرے چوسر ہے اسے ریئل فاؤنڈر آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے اور فادر آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو پوئٹس وغیرہ تھے ان کی جو پوئٹری تھی، ان کی جو رائٹنگس تھیں انہیں بس کچھ لوگوں نے ہی پڑھا تھا، لیکن جو چوسر کی پوئٹری ہے وہ اس دن سے لے کر آج دن تک سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو گریٹسٹ پوئٹس رائٹرز گزرے ہیں لائک اسپینسر، ملٹن، ٹینیسن، ولیم موریس، اس نے بھی اسے پریز کیا ہے، انہوں نے بھی اس کی جو ہے تعریف کی ہے۔ چوسر ان فیکٹ میڈ اے فریش بگننگ ان انگلش لٹریچر۔ چوسر نے ان فیکٹ جو انگلش لٹریچر ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ چوسر کا جو سب سے زیادہ فیمس ورک ہے وہ ہے کینٹربری ٹیلز، جو کہ اس میں 24 اس نے پلگرمز کا ذکر کیا ہے جو کہ شرائن پہ زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹامس بیکٹ جو کہ کینٹربری میں واقع ہوتا ہے، اور یہ جو پلگرمز ہیں ان کے ذریعے اس نے جو سوسائٹی ہے اس کی ڈپکشن کی ہے، اس نے ایک جو کلیئر پکچر ہے اپنی سوسائٹی کی وہ جو ہے اس کے ذریعے اس نے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہسٹری جو ہے انگلش پوئٹری کی، چوسر نے اسے انریچڈ کیا ہے تھرو ہز یوز آف لینگویج اینڈ میٹر۔ اور اس کے علاوہ جو چوسر ہے اس کا جو ورک ہے وہ 3 پیریڈس میں فال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو پیریڈ ہے وہ فرینچ ماڈلز ہیں، اس میں پرٹیکولرلی جو فیمس ہیں اور بہت زیادہ لانگ پوئم ہے اس میں وہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا سیکنڈ پیریڈ ہے وہ اس میں ہمیں اٹیلین لٹریچر کا انفلوئنس نظر آئے گا، اور اس میں جو ہے اس نے لکھا تھا دا پارلیمنٹ آف فالز، اور اس میں بہت ہی زیادہ ڈرامیٹک اینڈ سٹائرک جو ڈائلاگز ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے بہت سارے جو ہے اس میں اپنا جو ورک تھا اس میں وہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو دا ہاؤس آف فیم ہے وچ از اے ماسٹر پیس آف کامک فینٹیسی، تو جو کامک فینٹیسی کا ماسٹر پیس ہے دا ہاؤس آف فیم اس نے لکھا تھا اسی پیریڈ میں۔ اور جو تھرڈ پیریڈ ہے چوسر کا اسے انگلش پیریڈ کہتے ہیں، اور اس میں اس نے جو فارن انفلوئنسز تھے ان سب کو اس نے ختم کیا، اور اس میں اس نے جو نیٹو اوریجنلٹی ہے اسے اس نے شو کیا اس میں، اور اسی دوران اس نے کینٹربری ٹیلز لکھا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی جو پوئٹک اچیومنٹ ہے وہ تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چوسر ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف انگلش لٹریچر۔ دیٹ واز آل اباؤٹ دا مڈل انگلش اور اینگلو نارمن پیریڈ جو کہ 1100 سے 1500 تک تھا۔
اور ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کیس آف اینی کویسچن یو کین آسک ان کامنٹ سیکشن. تھینک یو.